السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائنڈفل مائنڈ چینل. ویورز، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیسک نیڈس آف کارل راجرز سیلف تھیوری. کارل راجرز نے بیسیکلی دو بیسک نیڈس کی بات کی تھی. ایک ہے ٹو بی فلی فنکشننگ اور دوسری ہے پازیٹیو سیلف ریکارڈ. ٹو بی فلی فنکشننگ کا کیا مطلب ہے کہ اس کا کہنا تھا کہ یہ نیڈ جو ہے بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ ضرورت ہے کسی بھی پرسن کے لیے. اور اس کا کہنا تھا کہ میکسیمم جتنی بھی ایبلٹیز جتنی بھی کیپیسٹی ہے پرسن میں وہ اپنی ایبلٹیز کو میکسیمم یوز کرے، یعنی کہ پرسن اپنی صلاحیتوں کا مکمل استعمال کرے اور جو کچھ اس میں کرنے کی صلاحیت ہے وہ کر گزرے، نہ کہ وہ اپنے ماضی کو لے کر بیٹھا رہے اور اسی پر روتا رہے یا اپنے فیوچر کے لیے ڈریمنگ کرتا رہے، بلکہ جو اس کا پریزنٹ ہے وہ اس پر فوکس کرے اور اس پر کام کرے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. اس نے فلی فنکشننگ پرسن کی 5 نشانیاں بتائی تھی، 5 اس کے کوالٹیز بتائی تھیں کہ یہ اس کے اندر ہوگا. پہلی ہے اوپن ٹو ایکسپیرینس، یعنی تجربات کی قبولیت، یعنی ایسا انسان جو ہے اپنے پازیٹیو نیگیٹیو ایکسپیرینسز کو قبول کرے گا اور جو ہے اسے اپنی ذات کا حصہ سمجھے گا. اس کے بعد ہے ایگزسٹینشیل لیونگ، وجود زندگی، یعنی کہ ایسا انسان سمجھ لیں آپ جس کے اندر ایکسیپٹنس ہوگی، وہ اپنے ایکسپیرینسز کو جو ہے ایکسیپٹ کرے گا، اس کے لیے ڈیفینسیو رد عمل نہیں دے گا، بلکہ جو کچھ ہے اس کی تمام چیزوں کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لے گا، اس کو قبول کرے گا. اس کے بعد ہے سیلف ٹرسٹ، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یقین ذات. ایسا انسان جو کہ آزادانہ طور پر انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن میکنگ کر رہا ہے تو وہ کیا ہوگا، اس کو یقین ہوگا کہ وہ جو ڈیسیژن لے رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور پھر اس پر ڈٹا رہے گا اور صرف اپنی ڈیسیژن کو تھنکنگ تک نہیں رکھے گا بلکہ اس پر پریکٹیکلی ورک کرے گا. اس کے بعد ہے سینس آف فریڈم. سینس آف فریڈم میں ہے کیا ہے کہ جو انسان ہے وہ خود مختاری حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی پوری لائف میں وہ یہ کوشش کرتا ہی رہتا ہے. تو ایسے جو لوگ ہوں گے ان کے اندر جو ہے رانگ اور رائٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہوگا، اس کا شعور ان کے اندر پیدا ہوگا. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے کریٹیوٹی. ایسا فرد جو ہے وہ کسی کا محتاج ہونا نہیں چاہے گا، بلکہ اپنے جو بھی وہ کام کرے گا اس کی جواب دہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. اس کے لیے اس کو کسی کے آگے ایکسپلین نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ان کو ایکسیپٹ کرے گا، اور جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کے رزلٹس کو لے کر وہ کسی ٹینشن میں یا کسی کانفلکٹ میں نہیں جائے گا. تو یہ تھی ٹو بی فلی فنکشننگ، یعنی پرسن اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے پازیٹیو سیلف ریکارڈ، یعنی کہ اپنی ذات کے بارے میں کیا رائے ہے. جو دوسرے لوگ جو ہیں ہماری ذات پر کوئی نہ کوئی کمنٹ یا کوئی نہ کوئی رائے ہمیں قائم کرتے ہیں یا دیتے ہیں، تو کانشیسلی یا انکانشیسلی ہم دوسروں کی رائے کو اپنا لیتے ہیں اور اپنے بارے میں وہی رائے قائم کر لیتے ہیں. اس میں کارل راجرز نے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جو بچے ہیں وہ شروع سے ہی انہیں ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے، اور یہی جو ہے بنیاد بنتی ہے پازیٹیو سیلف ریکارڈ کی. اور وہ لوگ جو بچوں کی پرورش کریں، یعنی کہ پیرنٹس جو ہیں، وہ جس طرح کا سیلف کنسیپٹ بچوں کے اندر بناتے ہیں، جس طرح کی رائے ان کے سامنے ان کی ذات کی بنا رہے ہوتے ہیں، بچے اپنا سیلف کنسیپٹ ویسا ہی ڈیولپ کرتے ہیں. اور فار ایگزامپل اگر میں آپ کو بتاتی چلوں، اگر آپ کسی بچے کو کہیں گے یہ بڑا اگریسیو ہے، یہ تو بڑا نوٹی ہے، یا یہ جو ہے بہت گندا بچہ ہے، تو آپ کبھی نوٹس کریں کہ جو اگلا بچہ ہے وہ ویسا ہی ریئیکٹ کرے گا، ویسے ریئیکشن دے رہا ہوگا آگے سے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ یہ بڑا اچھا بچہ ہے یا اس طرح سے کچھ، تو بچہ اپنے آپ کو تھوڑا کام اور ویسا ہی بہتر ہونے کی یا بہتر بیہیویئر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مینز آپ جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں بچے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی، تو وہ اس کے اپنا جو سیلف کنسیپٹ ہے وہ بھی اسی طرح سے بنے گا. اور ان لوگوں کو لیے بہت یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، مطلب بچہ جو ہے جیسے اپنے پیرنٹس کے قریب ہوتا ہے، تو پیرنٹس کے لیے بہت اہم ہے کہ بچے کے سیلف کنسیپٹ کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کریں. اس کے آگے ایک اس کا کنسیپٹ ہے کنڈیشنڈ سیلف ریکارڈ. کنڈیشنڈ سیلف ریکارڈ یعنی کارل راجرز کا کہنا تھا کہ جو فرد ہے وہ محبت اور عزت کو ہمیشہ چاہتا ہے، اسے ہمیشہ اس چیز کی ضرورت رہتی ہے کہ اسے دوسروں سے ایکسیپٹنس، رسپیکٹ، لو ملے. لیکن
اگر کنڈیشن کا مراد ہے کہ اسے کسی چیز کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے، کسی چیز کے ساتھ لنکڈ کر دیا گیا ہے. فار ایگزامپل بچہ اگر اپنے پیرنٹس کی اور اپنے ٹیچر کی بات مانے گا تو تب ہی اسے کینڈی ملے گی یا کوئی چاکلیٹ ملے گی اور اس سے پیار کیا جائے گا. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہا، اگر وہ بات نہیں مان رہا، ٹیچرز کی بات نہیں مان رہا، پیرنٹس کی بات نہیں مان رہا، تو کیا کیا جائے گا کہ اسے جو اس کا ریوارڈ ہے وہ بھی نہیں ملے گا اور اسے پیار نہیں کیا جائے گا. تو کیا ہے کہ آپ یہاں پر کسی کو اگر رسپیکٹ دے رہے ہیں، اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو کنڈیشنڈ کر رہے ہیں، آپ اس پر کوئی نہ کوئی کنڈیشن لگا رہے ہیں. اس کے ساتھ اس کا ایک کنسیپٹ ہے انکنڈیشن پازیٹیو ریگارڈ، یعنی کہ غیر مشروط وقار ذات. یہ کنسیپٹ اس طرح سے ہے کہ راجرز کا کہنا تھا کہ فرد جو ہے نا، اس کی خوبیاں، جو بھی اس میں ایبلٹیز ہیں اور جو بھی اس کے اندر ڈسیبلٹی، جو بھی خامیاں ہے، جو بھی نگیٹیوٹی ہے، اس کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے. اور بے شک اس کے اندر خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، لیکن پھر بھی اس کو محبت کی جائے اور پھر بھی اسے عزت دی جائے، کیونکہ وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے. مینس کہ آپ سمجھ لیں جیسے اسلام میں ایک کنسیپٹ ہے کہ گناہ سے نفرت کی جائے، گناہ گار سے نہیں. تو یہ وہی چیز ہے کہ انسان اگر کچھ غلط کر رہا ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ جو ہیں اپنا اچھا رویہ رکھیں، پھر بھی آپ اس کو ایکسیپٹنس دیں، پھر بھی اس کی عزت کی جائے. آگے ہے سیلف ایکچولائزیشن اینڈ فلی فنکشننگ پرسن. سیلف ایکچولائزیشن کیا اور فلی فنکشننگ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ دو ایک ہی بات کے دو ڈفرینٹ نام ہیں، یعنی یہ کنسیپٹ، یہ بات ایک ہی ہے لیکن بس اس کے نام ڈفرینٹ ہیں. سیلف ایکچولائزیشن کا کنسیپٹ دیا تھا ابراہم میسلو نے، اور ٹو بی فلی فنکشننگ کی بات کی ہے کارل راجرز نے، لیکن بات ایک ہی ہے. یعنی کہ جو بھی انسان جو ہے وہ تب جا کے سیلف ایکچولائزیشن کا لیول اچیو کرتا ہے جب وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے اور معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان بنتا ہے. اور ماہرین کے مطابق یہ ایک الٹیمیٹ گول ہے کسی بھی فرد کے لیے. اس کے ساتھ لاسٹ پر ہے کریٹیسزم، یعنی کہ کیا کریٹیسزم ہوا تھا کارل راجرز کی تھیری پر. تو سب سے پہلا یہ تھا کہ کارل راجرز جو ہے اس نے فیوچر اور پریزنٹ کو بالکل، جو پاسٹ ہے پاسٹ کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا، اور اس کا سارا فوکس جو تھا وہ پریزنٹ پر تھا. اس نے صرف پریزنٹ کو ہی پریزنٹ کا سوچ کر انسان کو جو ہے بولا کہ یہ کرے وہ کرے، اور اس کا جو فوکس تھا وہ صرف پریزنٹ پر تھا. فیوچر کو اور پاسٹ کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا. دوسرا، اس نے کانشیس کو ہی جو ہے فوکس کیا ہے، اس نے انکانشیس کو بالکل نگلیکٹ کر دیا ہوا ہے کہ انکانشیس اس کی بات ہی نہیں کی کہ کس طرح سے انکانشیس بھی انسان کی پرسنالٹی کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اس نے کہا کہ جو پرسن کی خواہشات ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اس پر حاوی نہیں ہوتی، کیونکہ لاشعور جو ہے وہ، یعنی انکانشیس جو ہے وہ اس پر حاکم نہیں ہے. اور جو مطلب انسان کو اس نے کہا کہ یہ فلی طور پر اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال میں کر سکتا ہے، مکمل وجود اس کا بن سکتا ہے. تو اس طرح کی جو ہے مین اس کا یہی ہے کہ اس نے جو ہے پریزنٹ پر فوکس کیا تھا موسٹلی، اور دوسرا یہ کہ اس نے جو ہے انکانشیس کو نگلیکٹ کر دیا تھا، انکانشیس کی بات نہیں کی تھی. تھینک یو سو مچ.